بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا یہ پیغام ہے، اللہ کا یہ کلام ہے۔ ویسے بھی خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے اللہ ابھی بات کر رہا ہے، اور جب نہج البلاغہ کھولتے ہیں تو علی کی آواز آتی ہے، یعنی تازہ ترین کلام، زندہ کلام، پرانے ہونے والے نہیں ہیں۔ بہت کلام ہیں جو پرانے ہو گئے، جن کو سمجھنا آج مشکل ہو گیا، ان کو سمجھنے کے لیے استادوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لغت تبدیل ہو گئی ہے، لفظ بدل گئے ہیں، الفاظ مستعمل نہیں رہے، الفاظ متروک ہو گئے ہیں۔ سائنس عابد علی شاہ کے مرثیے، میر انیس کے مرثیے، میر مرزا دبیر کے مرثیے، شاہ لطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جی محتاج ہے اس بات کا کہ کوئی سمجھائے اور پڑھائے۔ الفاظ آج یہ لفظ نہیں بولا جاتا، یہ پہلے بولا جاتا تھا۔ تو جتنے بھی کلام ہیں ان سب میں یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ دو کلام ایسے ہیں جن میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ایک قرآن مجید پرانا نہیں ہوتا، اور ایک علی مولا کا کلام پرانا نہیں ہوتا۔ ہر زمانے میں جو کلام ہمیں نیا اور تازہ نظر آتا ہے وہ یہ کلام ہے۔ اور نہج البلاغہ کے بارے میں تو میں اپنا عقیدہ یہ بیان کر دوں، علی مولا کا کلام ہے نا، میں اپنا عقیدہ یہ بیان کر دوں کہ اگر مولا علی کا کلام نہج البلاغہ نہ ہوتا تو قرآن کو آسمانی باتیں کہا جاتا، زمینی حقائق نہ بولا جاتا۔ علی مولا نے بتایا کہ یہ زمینی حقائق ہے، یعنی قرآن پر عمل کرنا ممکن ہے، ورنہ کہا جاتا صاحب یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، اتنے بڑے آدمی بن جاؤ، متقی پرہیزگار اللہ کے ولی بن جاؤ تو پھر قرآن تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ تو اولیاء الہی کے لیے نازل ہوا ہے۔ لیکن اب اگر یہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر قرآن کھول کر دیکھے تو اس میں اسے حضرت یوسف کا قصہ ملتا ہے، اور اگر کوئی بزرگ قرآن پڑھنا چاہے تو اسے حضرت ابراہیم کا قصہ ملتا ہے کہ 90 سالہ بزرگ اور ضعیف العمر حضرت ابراہیم جا کر بت توڑ رہے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ ضعیف ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یقال لہ فتن یقال لہ ابراہیم، ایک جوان ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں، یعنی 90 سالہ جوان، وہ ہے 90 سال کے مگر اللہ انہیں جوان کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فیصلہ یہ کیا کہ جوانی کا تعلق سن و سال سے نہیں ہے، ارادوں سے اور ہمتوں سے۔ اگر کسی کی ہمت 100 سال کے اندر ایسی ہے کہ جو جوان کی بھی نہیں ہے تو جوان وہ ہے، اور اگر کوئی جوان نظر آ رہا ہے کہ 24 سال کا ہے اور 32 سال کا ہے اور وہ بزدل ہو، بھائی اگر ناراض نہ ہو تو جملہ کہہ دوں، 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے۔ 3 طرح کے لوگوں کو یا علی مدد بولنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے۔ وہ 3 لوگوں میں سب سے پہلا بندہ، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرے پھر علی مولا سے مدد مانگے، وہ پہلا بندہ ہے بزدل۔ ڈرپوک کا کوئی تعلق علی سے نہیں جی۔ بزدل فارسی زبان کا لفظ ہے، بز کہتے ہیں فارسی میں بکری کو، ہے تو انسان مگر دل بکری والا ہے، یہی مطلب ہوا۔ بزدل، ڈرپوک، خوف زدہ رہنے والا، بات ہی نہیں ہو پاتی اس سے، منہ میں جھاگ آ جاتا ہے، کانوں سے بھاپ نکلتی ہے، بات نہیں کر پاتا کسی سے، ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، حق بولنے میں ڈرتا ہے، سچ بولنے میں ڈرتا ہے، علی بولنے میں ڈرتا ہے۔ جو بزدل ہے اس سے علی مولا کا کام نہیں ہے۔ یعنی میں اہل علم تشریف فرما ہے، اہل دقت بیٹھے ہیں، صاحبان دانش تشریف فرما ہے، پٹارو جو کالج ہے، کیڈٹ کالج ہے، اس کے ذمہ داران تشریف فرما ہے، اساتذہ تشریف فرما ہے۔ اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے، اور دور دراز سے شاہ صاحب کی مغفرت کی اس مجلس میں احباب تشریف فرما ہے۔ دیکھیے تاریخ میں جتنا مولا علی کا نام لینے پر
نقصان اٹھایا علی والوں نے، اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ علی والے بہادر ہو گئے۔ بھائی ایک آدمی کو، ایک قوم کو کب تک دباؤ گے؟ ایک قوم کو کب تک دباؤ گے؟ صدیاں گزر گئی علی نام لینے پر، سزائیں اٹھاتے اٹھاتے، مگر یاد رکھیے کہ سزائیں دینے والے تاریخ میں گم ہو گئے، مگر علی کا نام لینے والے آج بھی سرداری کر رہے ہیں۔ یہ بہادری لے کر آنے والے کام ہے۔ بھائی آپ مثلاً جس ماحول میں جاتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے نا۔ مثلا میرے پیچھے یہ لکھا ہوا ہے، کیا مجلس افضل لکھا ہوا ہے، مثلا یہ مولا عباس کا نام لکھا ہوا ہے، یہ جو علم یہاں سے دیکھ کر مجھے ہاشم شاہ صاحب کی قبر نظر آ رہی ہے۔ یہ جو ماحول جب بنتا ہے نا، چیزیں نظر آتی ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے اس کا۔ انسان فطری طور پر اثر پذیر ہے، ہم فطری طور پر اثر گزار بھی ہیں، ہم اثر چھوڑتے بھی ہیں، اثر لیتے بھی ہیں۔ جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر لیتے ہیں، اور جس چیز میں مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر چھوڑتے ہیں۔ اللہ تو ویسے چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی چیز میں کمزور پڑے۔ اللہ چاہتا ہے قرآن پڑھنے والوں کو، اللہ چاہتا ہے، مولا علی چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کہ وہ کسی چیز میں کمزور نہ پڑے، مگر انسان ہے، کامل تو کوئی نہیں ہے، مسلسل تکامل کی کیفیت ہے، تو ہم اثر پذیر بھی ہیں، اثر لیتے ہیں، اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ مفتی عنایت علی شاہ صاحب ایک بہت بڑا نام، خیرپور ریاست جب تھی تو وہاں کے مفتی تھے، ایک سنی مفتی ہوتا تھا، ایک شیعہ مفتی ہوتا تھا۔ مفتی عنایت علی شاہ صاحب ریاست ختم ہوئی تو وہ اپنے آبائی گاؤں لیا منتقل ہو گئے، تو ملتان میں رہے، یونیورسٹی بھی بنائی۔ ایک دفعہ میں ان کے ساتھ 2 مہینے تک رہا۔ وہ جب تشریف لائے ایک جگہ تو میں ان کے ساتھ ایک سفر میں 2 مہینے تک ان کے ساتھ رہا۔ ان کے جانے کے بعد 2 مہینے تک میں سرائیکی لہجے میں اردو بول رہا تھا، کیونکہ ان کا لہجہ سرائیکی لہجہ تھا، وہ سرائیکی بولتے تھے۔ تو مجھے تو ٹھوکا لوگوں نے کہ تم سرائیکی ہو، میں نے کہا نہیں، کہنا تمہارا لہجہ سرائیکی والا ہے۔ تو کچھ دن کے بعد سمجھ میں آئی، کیونکہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں تو ان کے لہجے نے مجھ پہ اثر کیا۔ دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے، مرزا اسد اللہ غالب، بہت بڑا نام ہے نا، غالب، مرزا غالب جی، ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے لیے انہوں نے ٹانگا روکا، ٹانگے والے سے پیسے طے کیے۔ ٹانگے میں جیسے بیٹھے تو ٹانگے والا، معمولاً یہ ڈرائیور حضرات، یہ ٹانگے والے، یہ رکشے والے چاہتے ہیں کوئی ان کی بھی درد سنے، تو یہ مسلسل بولتے رہتے ہیں۔ تو وہ ٹانگے والا مسلسل ان سے بول رہا تھا۔ ابھی تھوڑا ہی آگے گئے تھے تو کہنے لگے ٹانگا روکو، مجھے اترنا ہے۔ تو اس نے کہا آپ کو تو فلاں محلے جانا تھا، کہنے لگے نہیں، وہاں تک تو میری اردو خراب ہو جائے گی۔ انسان اثر لیتا ہے بھائی، اثر پذیر ہے، ہم سب اثر پذیر ہیں، اثر گزار ہیں۔ اس مجلس کا سب پر مختلف اثر پڑے گا، صرف یہی مجلس نہیں، ہر مجلس میں اثر ہوگا۔ حتی نماز جماعت جو آپ پڑھ کر نکلتے ہیں مسجد سے، وہ 2 رکعت نماز، وہ 4 رکعت نماز، وہ 3 رکعت نماز کا کچھ دیر تک ہمارے اوپر اثر رہتا ہے۔ نماز سے پہلے اثر شروع ہوتا ہے، نماز کے بعد کچھ دیر تک رہتا ہے، تبھی تو کچھ دیر تک رہتا ہے کہ اللہ کو تو پتا تھا نا، اس لیے وہ دن میں 5 مرتبہ پڑھواتا ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد، تاکہ وہ اثر زائل نہ ہونے پائے، وہ صحت بحال رہے، بیماری نہ آنے پائے۔ ایسے اس مجلس کا بھی ایک اثر ہے کہ ہم کسی ماحول میں جاتے ہیں، وہاں کا ایک اثر ہے۔ جتنی دیر ہم مجلس میں بیٹھے رہیں گے، ہر شخص جس کی جتنی تعلیم اور جس کا جتنی معلومات اور جس کی جتنی معرفت ہے، اس کے لیے اثر مختلف ہے۔ یعنی چھوٹا سا بچہ بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ وہ جو بچے مجلس میں آ کے کھیل رہے ہیں نا، وہ بھی مجلس میں آ کر کھیل رہے ہیں، مگر جائیں گے تو حسینی جذبے کے ساتھ۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو مجلس میں بیٹھے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا تو اتنا ضرور سمجھ میں آئے گا کہ اس حلیے والے ہمارے عالم ہوتے ہیں۔ یہ اثرات ہیں۔ اب ہم جمع ہیں اپنے عزیز کی مغفرت کی اس اصالہ ثواب کی مجلس میں، اور قرآن کا دسترخوان ہے، اور اس سے استفادہ چاہتے ہیں، اس کا اثر لینا چاہتے ہیں، اور اس کا اثر اگر میرے اوپر اور آپ کے اوپر آ گیا اور ہمارے رویے بدل گئے، ہمارے طریقے بدل گئے، ہماری الجھنیں دور ہو گئیں،
تو جہاں ہمیں فائدہ ہوگا وہاں مرنے والے کو بھی ثواب ہوگا۔ بھائی قرآن پڑھ کے بخشنے کا ثواب ہے، قرآن سمجھ کے بخشنے کا ثواب نہیں ہے۔ یہ مجلس اعزا قرآن سمجھنے کی جگہ ہے۔ ایک آیت لی جاتی ہے، اس آیت کے اوپر غور کیا جاتا ہے، اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور قرآن سمجھنے کے عمل کو مکمل کرتے ہیں۔ اور آئے اس لیے تھے کہ ہمارا فلاں عزیز رحلت کر گیا، اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ اب آیت سنیے ذرا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ حق تقاتے، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار کا حق ادا کرو، جیسا تقوی ہونا چاہیے ایسا دکھاؤ۔ اچھا، مومنوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ متقی ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن متقی نہیں ہوتا، ہر انسان مسلمان نہیں ہوتا، ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، ہر مومن متقی نہیں ہوتا، ہر متقی خلیفہ نہیں ہوتا، ہر متقی سربراہ نہیں ہوتا، ہر متقی ہماری امامت نہیں کرے گا۔ تقوی پروردگار حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان ایمان۔ اللہ قرآن مجید میں قرآن کے لیے تعارف یہ کروا رہا ہے کہ یہ قرآن متقیوں کی ہدایت کے لیے، متقی اس سے فائدہ اٹھائیے۔ باقی لوگ پڑھ تو لیں گے مگر انہیں فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جو متقی ہوگا اسے فائدہ ہوگا۔ ھدی للمتقین پہلے ہی صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے، سورہ مبارکہ بقرہ کے آغاز میں لکھا ہوا ہے کہ یہ متقین کی ہدایت کے لیے۔ متقی تقوی اور تقوی کا حق۔ تقوی کا حق کیا ہے؟ بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے مگر مختصر کر رہا ہوں۔ تقوی کا حق یہ ہے کہ انسان اپنے مفاد کی خاطر متقی نہ ہو، بلکہ تقوی کی خاطر تقوی اختیار ہے۔ یعنی جب مجھے تقوی سے فائدہ پہنچے تو میں داڑھی لمبی کر لوں، ہاتھ میں تسبیح لے لوں، دائم الذکر ہونے کا اظہار کروں کہ مسلسل کچھ پڑھتا رہتا ہوں۔ اور میں ان جوانوں بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو دکان پر بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے نا، دکان چلا رہا ہو تسبیح پڑھ رہا ہو، اس سے زیادہ بچ کے رہیے گا۔ جو وہ تسبیح کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اپنی ربط بڑا متقی آدمی ہے جی، یہ تو تسبیح پڑھتا ہے دکان پر بیٹھ کر، اور تسبیح پڑھتے پڑھتے وہ جعلی چیزیں بھی بیچ رہا ہوتا ہے، وہ 2 نمبر چیزیں بھی بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو تقوی اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں نا لوگ، انہیں اللہ پسند نہیں کرتا۔ بلی کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ پانی کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے، دیوار چلتی ہے۔ جب بارش ہو رہی ہو تو بلی باہر آ جائے تو وہ دیوار چلے گی کہ اسے چھینٹا نہ لگ جائے، اور اگر تالاب میں اسے مچھلی نظر آ جاتی ہے تو غوطہ لگا دیتی ہے۔ یعنی اپنا مفاد ہو تو پانی میں کود بھی جائے گی، اور دکھاوا ہو تو پھر بچ کے نکلے گی۔ تو بہت سارے لوگ ہمارے درمیان بھی ایسے ہوتے ہیں، جب انہیں دین سے کوئی فائدہ پہنچنے والا ہوتا ہے تو جماعت میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب ان کا کام نکل جاتا ہے تو انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ نماز بھی واجب ہے۔ اور معاف کیجئے گا، جب یہ الیکشن ہوئے، انتخابات ہوئے، ہمارے سیاستدانوں کو بھی غریب آدمی جب یاد آتا ہے جب ان کا ووٹ کا وقت آتا ہے، اور جب ووٹ دے دیا جاتا ہے اور وہ جیت جاتے ہیں تو پھر آپ ذرا کارنامہ دکھائیے، ان سے مل کے تو دکھائیے۔ وہ آپ سے ملیں گے ہی نہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ میرے مولا فرما رہے، مالک میں جہاں تمہیں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، وہاں روزانہ عوام سے ملنے کے لیے وقت طے کرنا۔ میرا گورنر، میرا افسر، میری حکومت میں جو افسران ہیں وہ عوام سے کٹ کے نہ رہے، اور فرمایا تم مشوروں کے لیے اچھے لوگوں کو ضرور رکھنا، مگر تمہارا سب سے اچھا مشیر عوام ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے مشورے لینا، ان کی رائے لینا، اور ان کے احساسات کو سننا، اور ان احساسات کو سننے کے بعد معقول انداز سے انہیں آگے بڑھانا۔ فرمایا میں 9 طرح کے لوگوں کے حوالے تمہیں کر رہا ہوں، تمہارے حوالے 9 طرح کے لوگ کر رہا ہوں۔ معاشرے میں کاشتکار اور زمیندار بھی ہیں، معاشرے میں تاجر اور بزنس مین بھی ہیں، معاشرے کے اندر ججز اور منصف لوگ بھی ہیں، معاشرے کے اندر حفاظتی ادارے بھی ہیں، معاشرے میں مملکت چلانے کے لیے اداروں کے سربراہ بھی ہیں،
میرے مولا نے 9 حصوں میں معاشرے کے افراد کو، عوام کو تقسیم کیا اور فرمایا سب سے پہلا طبقہ اور سب سے اعلیٰ طبقہ عوام کا ہے۔ عوام کے ساتھ اپنے تعلقات کو رکھنا، ایسا نہ ہو کہ لوگ بھول جائیں، لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا گورنر کون ہے، ہمارا وزیر اعلیٰ کون ہے، ہمارے علاقے کا وزیر کون ہے، ہمارے علاقے کا نمائندہ کون ہے۔ بڑی آرزو ہے، اس مجلس اعزا کی بڑی آرزو ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر اور بالعموم پورے مسلم ممالک کے اندر ان خطوط پر عمل کیا جائے جو علی نے بتائے۔ مولا علی نے حاکموں کے لیے، میں نے دیا، عمران خان کو بھی دیا، قائم مراد علی شاہ صاحب کو دیا، قائم علی شاہ صاحب کو بھی، جتنے جو گورنروں کو، مختلف وزراء کو جو جن سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں، میں وہ خط ضرور پکڑاتا ہوں مولا علی والا، جی ضرور میں دیتا ہوں کہ اس کو ضرور پڑھ لیجئے۔ آپ ملک چلانا چاہتے ہیں، آپ صوبے چلانا چاہتے ہیں، یہ مولا علی نے بتا دیا ہے کہ کیسے کامیاب بنو گے۔ اب اگر کوئی کامیاب ہی بننا نہ چاہتا ہو تو اس میں تو میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم علی مولا کا پیغام آگے بڑھائیں۔